اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، اتوار 25 مارچ کو NBC نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایرانی معاہدہ نہیں کرتے تو پھر بمباری ہوگی، اور بمباری بھی ایسی جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ حاضرین، ٹرمپ کی دوبارہ اقتدار میں آمد نے پورے خطے کو بلکہ پوری دنیا کو لگتا ہے کہ پھر بارود کا ڈھیر بنانے کی صورتحال بنا دی ہے۔ ہم اس ساری صورتحال کو جاننے کے لیے محترم راشد احد صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں دعوت دی ہے اس ساری صورتحال کو کہ ٹرمپ جو اسلامی جمہوریہ ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے اور اس پوری دنیا کو ایک ایسا خطہ بنانے کے جہاں جنگ و جدل اور طاقت کی حکومت ہو۔ السلام علیکم راشد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ٹائم دیا۔ اچھا راشد بھائی، ٹرمپ کی دوبارہ آمد نے پوری دنیا کو لگتا ہے کہ پھر جنگ کے دہانے کی طرف پہنچا دیا ہے، خاص طور پہ جمہوری اسلامیہ ایران کے خلاف ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ٹرمپ کی آمد جو ہے دوبارہ، وہ اسی وجہ سے ہے کہ امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ کی جو پاور لابیز ہیں، جی اور خاص طور سے گلوبل زائونسٹ جو کہ وہاں پوری طرح نفوذ کی ہیں حکومت میں، کانگریس میں اور دیگر اداروں میں، جی جی تو یہ ہے کہ ان کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اب امریکہ جو ہے وہ اپنی ڈیکلائن کو کیا کہتے ہیں سنبھال نہیں پا رہا ہے، یعنی کہ اس کو اپنے زوال کو روک نہیں پا رہا ہے۔ واہ، تو اب ان کو، یعنی کہ پھر اس زمانے میں ٹرمپ، ان کا یہ ہوا کہ ٹرمپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے ٹرمپ کو بدل کر کے بائیڈن کو لائے۔ جی بائیڈن میں بھی پوزیشن جو ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہوئی، جی اور امریکہ کی جو ڈیکلائننگ ٹینڈنسی تھی وہ دن بدن یعنی کہ شدت اختیار کر رہی۔ جی جی تو اچھا، اس کے بجائے کہ وہ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں، ہوں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے ریٹرکس بول کر کے، شعلہ بیانیوں سے کام لے کر کے، ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، اور امریکہ کی جو طاقت کا روب رہا ہے اس کو دوبارہ پھر سے بحال کر دیں۔ اچھا لیکن ان سب یہ ایک یعنی کہ اس کی خام خیالی تھی، یعنی اچھا جو یو ایس پاور لابیز ہیں یا زائونسٹ جو پاور لابی ہے، اس کی ایک خام خیالی تھی، چنانچہ انہوں نے اس کو سمجھا نہیں اور پھر ٹرمپ کو لے آئے۔ جی تو ٹرمپ نے آ کر کے اب ان کے پاس سوائے ریٹرکس، شعلہ بیانیوں کے ذریعہ اور ڈرانے دھمکانے کے، اپنے یعنی کہ بڑی بڑی باتیں کرنے کے ذریعہ اور کوئی چار نہیں تھا۔ تو انہوں نے یعنی کہ وہ تو جانتے تھے کہ سچویشن کیا ہے، موجودہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، جی مثلا کہ امریکہ کی جو ہے وہ سمندر پر سے ہیجیمونی ختم ہو گئی، ان کی ہاں بالادستی جی جو جی سمندر پر تھی وہ تو بہت پہلے ختم ہو گئی، جی جب ایران نے وینزولا میں اپنے شپس بھیجے ان کی مدد کے لیے، اور کہا کہ اگر کوئی آئے تو آئے تو ڈسٹرب کر کے دیکھ لے۔ تو آج سے 3 سال پہلے، تو اس وقت ہی جو ہے وہ ان کی ہیجیمونی ختم ہو گئی۔ وہ اعلان تھا ایک طرف سے، ان کو چیلنج تھا، وہ چیلنج چپ چاپ سے انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کو آنے دیا۔ جی ہاں تو سمندر سے ان کی ہیجیمونی ختم ہو گئی۔
صحیح اور جس ملک کی سمندر سے ہیجیمونی ختم ہوگی تو اس کا اس کی ملٹری پاور بھی اور اکنامک پاور دونوں پر وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور ہاں جب ان دونوں پر اثر انداز ہوگا تو پولیٹیکل پاور آپ سے آپ جو ہے یعنی ختم ہوگی۔ تو صحیح اس صورتحال میں اب جو ہے یعنی امریکن پاور لوبیز اور زائنسٹ پاور لوبی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ ٹرمپ کو لائیں اور ٹرمپ ایک بار پھر آزمائے اپنی یعنی کہ دھمکیاں دے کر کے اور وار کا ایک سینیریو کریٹ کر کے، فیک سینیریو کریٹ کر کے، اچھا اگر اگر وار واقعی ٹرمپ سے آتے ہیں تو یعنی کہ دنیا میں وہ یعنی کہ کرائسس پیدا ہو جائے گا، بحران پیدا ہو جائے گا جی کہ جی اکنامی کولیپس ہو جائے گی، آئل کے ریٹس جو ہے کہیں سے کہیں بڑھ جائیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ایسی باتیں کر رہے ہو جو کہ کبھی نہیں تم کر سکے، اور آج تم ایران کو کہہ رہے ہو کہ یعنی ہم سے یعنی کہ ڈیل کرو، نیگوشیشن ٹیبل پر آؤ، ورنہ ہم تم کو بامبنگ کر دیں گے، اور ایسی بامبنگ کہ اس سے پہلے کسی نے دیکھی نہیں ہوگی، تم نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ جی تو جی کہنے کا مطلب یہ اس طرح سے کیا ایران ڈر جائے گا اور ساری دنیا کے جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں، چین کے، روس کے، وہ بیٹھے خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ جی ہاں تو بالکل یہ اب ان کے پاس آخری چارہ کار یہی تھا۔ اب دیکھیے کہ اب یہ دونوں ایمبی ویلنٹ ایٹیچیوڈ، یعنی دونوں طرح کے ایٹیچیوڈ کا یہ استعمال کر رہے ہیں جی کہ جی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم انڈائریکٹ ٹاکس کر سکتے ہیں، جی 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 ہم انڈائریکٹ ٹاکس کر سکتے ہیں، جس کی جی جی ایران کا موقف شروع سے رہا کہ ہم تم سے گفتگو نہیں کریں گے، گفتگو اگر کریں گے تو یعنی کہ میڈیٹر کے ذریعے کریں گے، صحیح چاہے وہ میڈیٹر عمان ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا ملک ہو، ہم اس کے ذریعہ کریں گے۔ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم سے ڈائریکٹ ٹاک کیا جائے، براہ راست گفتگو کی جائے، اس لیے کہ تم نے اپنا اعتماد کھو دیا جے سی پی او، برجام جس کو کہتے ہیں فارسی میں، جے سی پی او کے یعنی سے نکل کر کے جی جی ایران اپنے معاہدے پر پابند رہا سب، اور لیکن جے سی پی او سے خود 2018 میں ٹرمپ نکل گئے۔ جی اب اس کے بعد ایران کا موقف یہ ہے کہ تم ایک ناقابل اعتبار لوگ ہو، تم خود اتنی یعنی کہ گفتگو کا، اتنی سالوں پر گفتگو کا ماحصل کیا نکلا؟ ماحصل نکلا کہ تم نے اس مذاکرات کی، اس ڈیل کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی، جی بالکل جی بالکل اور بڑے آرام سے تم نکل گئے، اس کو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو اب تم سے نہ کوئی یعنی کہ براہ راست اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور دوسری یہ کہ کوئی دوسرا معاہدہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح اسی ٹرمپ اسی جے سی پی او پر تم کو جی واپس آنا ہوگا۔ جی جی تو جی یہ ایران کا، تو ایران تو بہت ہی پرسکون، اپنے آپ میں بہت ہی کانفیڈنٹ، خود اعتمادی سے معمور ہے، اس کے پورے یعنی کہ پالیسی پوری اعتماد سے معمور ہے، اور کہا کہ اب تم دیکھ لو۔ تو انہوں نے اگر بہت زیادہ شور مچایا تو انہوں نے کہا ہلکی سی جھلکیاں دکھا دی اپنے ملٹری پاور کی، جی ہاں بالکل وہ بالکل میزائل کے انڈر گراؤنڈ۔ جی ہاں تو پھر اب انہوں نے کہا کہ ہم جو ڈیگو گارشیا میں کیا کہتے ہیں وہ برٹن کا جو بیس ہے، فوجی ملٹری بیس، وہاں انہوں نے B-2 بامبرز 6 کی تعداد میں جی ہاں کر بالکل کے دھمکانا چاہیں۔ اب وہ ایران نے بہت ہی صاف صاف کہا کہ ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی ہے، وہ صلاحیت ہے کہ جی ہم ہاں اس کو اڑا کے رکھ دیں گے تمہارے ڈیگو گارشیا کے بیس صحیح کو۔ تم صحیح یہ مت سمجھو کہ، تو صاف صاف کہا تم آ کے دیکھو، کر کے دیکھو کچھ۔ اور رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت سید آیت اللہ خامنائی نے صاف صاف کہہ دیا جی ہاں کہ اگر ایک تو تم غلطی ایسی کرو گے نہیں، اور اگر صحیح کرو گے تو یعنی سیلیے سخت سخت تماچے تم کو پڑیں گے۔ جی ہاں تو بالکل تو ایک دم ایک جملے میں بات ختم کر دی رہبر نے
جی 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 اور اس سے ان کے اطمینان، ان کے ان کی خود اعتمادی، ایران کی خود اعتمادی اور ایران کے اطمینان کا پتہ چلتا ہے پتہ چلتا ہے، جی کہ ہاں ہاں بالکل. تو جی اچھا اس وقت دیکھیں نا، خود خود ٹرمپ ایک میس پھیلانے آئے، صحیح ایک انارکی، ایک جی جی انارکی، اور آپ خود اس کا شکار وہ خود پہلے ہو رہا ہے. جی ہاں بالکل. یعنی آپ نے یعنی کہ الیکشن کے زمانے میں آپ نے پیس میکر کا اپنا تعصب دیا کہ ہم یوکرائن سے جنگ بند کرائیں گے، ہم فلسطین میں جنگ بند کرائیں گے، اور جی آ کر کے ایک دم الٹ کام کرنا شروع کر دیا. الٹ کام کر دیا. نیتن یاہو کی حمایت تو سب کی مجبوری ہے امریکن صدور جی کی، ہاں بالکل. یعنی کہ اسرائیل کی حمایت اس کی ہر طرح سے اس کی پشت پناہی ہے، ان کی مجبوری میں ہے. راشد صاحب، اور جی ڈاکٹر صاحب، جی اسی طرح آتے ہوئے جیسے آپ نے خود بتایا اپنی گفتگو میں کہ امریکی جو سمندری اور ملٹری ہیجمونی ختم ہو رہی تھی اور صہیونی قوتیں دوبارہ اسے برسر اقتدار لائیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صہیونی گروہ نے دوبارہ سے جنگی جرائم کا ارتکاب شروع کر دیا ہے اور دنیا پھر خاموش ہے. یعنی بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام پہ، جنوبی لبنان پہ اور غزہ پہ پچھلے دنوں پہ شدید بمباری ہو رہی ہے. صہیونی گروہ مسلط مسلسل کر رہا ہے، دنیا خاموش ہے. اس ساری صورتحال کو آپ کیسے کہیں گے، کیا بات کریں گے اس پہ؟ دیکھیے، مسئلہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ معصوم لوگوں کا قتل عام. ایک ہی ان کے پاس آپشن. جی بالکل. چنانچہ آپ نے دیکھا غزہ میں پھر سے انہوں نے شروع کر دیا، باوجود کہ پہلا مرحلہ یعنی حماس نے بالکل ایز اٹ از جیسا معاہدہ تھا اس سے مکمل کیا، لیکن پھر یہ خود اپنے ہی یعنی کہ کیے ہوئے وعدوں سے پھر گئے اور کیا کہتے ہیں، خلاف ورزی شروع کر دی جی سیز فائر ایگریمنٹ کی. دوسرے مرحلے میں جہاں داخلے کا یعنی کہ وقت آیا جی تو جی انہوں نے لہت و لال سے کام کیا، بہانے بازیاں کی، اور پھر الٹا حملے بھی کر دیا جی ہاں اور پھر سے معصوم لوگوں کا خون بہانا شروع کر دیا. جی اب ہاں تک 50,000 سے زیادہ لوگ تعداد ہو گئی ہے. تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب یمن جو ہے پورا اپنی ملٹری کیپیبلٹی کے یعنی کہ ابھی تو اس نے کچھ بھی نہیں استعمال کیا، تو جی ان کو جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کو وہ ناکو چنے چبوا رہا ہے، تو اب ان کے پاس کیا آپشن ہے کہ جا کر کے یمن کے شہر عدیدہ پر، اس پر صنعا پر بمباری کریں اور لوگوں کی جان لیں اور کہیں کہ ہم نے اس کے تمام میزائلز کے اور اس کے تباہ کر دیے. بھائی میزائلز تو ویسے ہی تمہارے اوپر برس رہے ہیں، تل ابیب پر برس رہے ہیں، تمہارے شپ پر برس رہے ہیں، ریڈ سی میں وار کیریئر جو تمہارا وار شپ کیریئر ہے اس پر برس رہے ہیں. تو تم تو یعنی بالکل جو ہے اپنی چیزوں کو محفوظ نہیں رکھ پا رہے ہو یمن کے حملوں سے، جی اور انہوں نے ایک بہت ہی تمہارے ناک میں دم کر رکھا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ تمہارے پاس بس ایک ہی آپشن ہے کہ اس میں جو ہے جاؤ اور معصوم لوگوں پر، بے گناہ لوگوں پر، بے دفاع لوگوں پر جا کر کے بمباری کر دو. بمباری کر. بمباری کر دو تاکہ خون بہے تو لوگ ڈر جائیں. لیکن 75 سال سے فلسطینی مزاحمت، لبنانی مزاحمت اور پھر یمن کی مزاحمت نے ثابت کر دیا کہ ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہمارے عوام کو، اور یہ اپنی آزادی کا تحفظ ہر حال میں کریں گے اور تم سے جنگ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم فلسطینیوں کا محاصرہ بند کرو اور ان سے جنگ بند کرو. تم تو یہ اس پالیسی میں ریزسٹنس یعنی کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کے کوئی فرق نہیں آیا. تو اور وہ ان کی ناکامی دلی. اب دیکھیے نا، خود امریکہ دیکھیے کہ اسٹاک مارکیٹ کرش ہو گئی، یہ ٹیرف ایک بیگ سے آ کر کے 10% بڑھا دیا، چائنا نے جواب میں 34% بڑھا دیا. جی ہاں بالکل. اب یہ ورلڈ کی اکنامی کتنی یعنی کہ خطرناک صورتحال سے دو چار ہو گئی، جی ہاں اور امریکہ اس میں سب سے پہلے خود شکار ہو رہا ہے. تو ٹرمپ کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو پھر سے اس کی عظمت یعنی عظمت رفتہ کہہ لیجیے، اس کی جی ہاں طاقت رفتہ کر لیجیے، اس کو دلا سکے.
یعنی وہ وہ اس کی جو بدماشی تھی وہ دوبارہ نہیں زندہ ہو سکتی ہاں، ٹرمپ کی. یہ اسٹوپڈ ہیں، اسٹوپڈ، ان کی لیڈرشپ اسٹوپڈ ہے، جی ہاں جی ہاں بالکل. بالکل تو کہ احمق ہیں. یعنی یہ کسی ان کو یہ فلمی ایکٹرز ہوتے ہیں، یہ بزنس مین ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی سیاست چلانے کا یہ نہیں ہوتا. یہ تو صرف پچھلی طاقت جو جمع کی تھی انہوں نے، لوگوں کے مال دولت لوٹ کے لائے تھے سائنس ایک ٹیکنالوجی کی بنیاد پر. انہوں نے یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے، برطانیہ نے جا کر کے وہاں انڈیا پر قبضہ کر لیا، مغل حکومت کو ختم کر دیا. اس طرح کی ان کے پاس وہ کیا کہتے ہیں تھیچر جو تھی، انہوں نے ارجنٹائنا کے فاکلینڈ تھا، اس نے جب کلیم کیا تو اپنا شپ بھیج دیا اور بالآخر طاقت کے زور پر اس کو قبضہ کر لیا دوبارہ. تو مثلا انہوں نے سوائے لوٹ مار کے اور قبضہ اور قتل و غارت گیری کے اور کچھ تو جانا نہیں. اب یہ ان کی طاقت، اب سائنس اور ٹیکنالوجی دوسروں کے پاس بھی آ گئی ہے، جی ہاں بالکل. اور دوسروں کو سیاست بھی آ گئی ہے. جی ہاں جی اور ہاں. خصوصاً بالخصوص انقلاب اسلامی کے بعد کہ جو حقیقی الہی اقدار پر قائم ہے، اس کے اندر پیشنس ہے، اس کے اندر حوصلہ ہے، اس کے اندر جان دینے کا یعنی کہ جذبہ ہے، اور مقاومت مزاحمت کی پوری صلاحیت ہے. جی ہاں. اچھا تو اتنے ڈاکٹر جی جی میں مزید جاننا چاہوں گا. آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ امریکی سامراج اور ٹرمپ جس خبت عظمت کا شکار تھے، لگ یہ رہا ہے کہ اس کا یہ خواب چکنا چور نہیں بالکل ختم ہو گیا. کیا کہیں گے اس صورتحال کو؟ بالکل. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اب ان کے خود اتحادی جو ہیں جی ہاں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، ہم اپنی سرزمین جو ہے نا ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. نہیں دیں گے. جی ہاں یہ بالکل. ان کے اپنے الائز ہیں جو کل تک نارملائزیشن کے لیے ٹرمپ کے نارملائزیشن پروگرام میں پیش ہو رہے تھے. جی جی آج ان کی آج وہ اپنا کنی کٹا رہے ہیں. تو یہ سب ان کے یہ ساری امریکن پالیسی، ٹرمپ کی پالیسی ان کے ذوف کی علامت ہے، ان کی کمزوری کی علامت ہے. اور یہ اپنی کمزوریوں پر قابو نہیں پا رہے. ان کے اندر اتنا بھی ہوش اور حواس نہیں ہے کہ اپنی غلط پالیسیوں کی اصلاح کیسے کی جائے صحیح. اور دنیا میں اپنا وقار کیسے بحال کیا جائے. یہ ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے. تو اب یہ چل پڑے ہیں وہی زوال کے نشے پر، اور بڑی تیزی سے نشے بھی ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. اچھا اور دنیا جی جی جی. اچھا راج صاحب، جی جیسے آپ نے بتایا کہ یمن وہ مقاومت اور استقامت دکھا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں وہ ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہے. اور اس طرف دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب دنیا کو اسرائیل کے مقابلے میں خاموش ہے. اس حیثیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا تجزیہ کرتے لیکن ابھی قطر جیسے ملک جو کہ یعنی فلسطینی مقاومت کی حمایت کا دعوے دار ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقیں کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آقا جتنے اسٹوپڈ ہیں، وہ اسی طریقے سے ان کی طاقت سے وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ ہمیشہ ہم کو تحفظ فراہم کرے گا. امریکہ کی طاقت جو ہے کو اپنی طاقت یہ سمجھتے تھے، اور اس زوم باطل میں اتنا مبتلا تھے کہ انہوں نے خطے میں یعنی کہ بالکل مسلمان اور اسلامی دنیا کو بھونچال سے دوچار کی رکھا. محض وہ تیل کی دولت ہے، لیکن تیل کی دولت ہر وقت امریکہ کے قبضے میں ہے. ان کے پیسے بینکس میں پڑے ہوئے ہیں وہاں. یہ سارے شہزادے سارے، چاہے وہ یو اے کی ہوں، چاہے وہ سعودی کے ہوں، چاہے وہ قطر کے ہوں، انہی پر ساری ان کی عیاشیاں، ساری ان کی ملکی پالیسی جو ہے یہ سب انہی پر ہے. تو یہ کس طریقے سے ان کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ ہیں؟ ایران نے سالوں سے اس بات کی کوشش کی کہ اسلامی دنیا
हम देखो, अमेरिका जो तुमको कहता है कि ईरान के इनकलाब के आने से तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तुम कुछ पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज करो और तुम करो, तो हम किसी के मामले में मुदाखलत नहीं करें। हमें जो है फलस्तीन के मसले में फलस्तीन की मुखलिसाना हिमायत होनी चाहिए, मजलूम फलस्तीनी कौम की, और मुसलमानों की पॉलिसीज का दिफा करो। और जाहिर है कि हम तुम्हारी यानी कि जो तुम्हारी जो तुम्हारा इक़्तिदार है उसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे। जी और ईरान ने हमेशा ऐसा ही किया, जी जी कभी भी उसने जाकर के यानी कि अमेरिका वाली पॉलिसी नहीं कि आज हुकूमत गिराओ कल दूसरों को लाओ, सारी उस मुल्क में साजिशें करो, जिस तरीके से अमेरिका करता रहा है जी अपनी कि इसको बादशाह बनाओ तो इसको हटाओ, तो बाप को हटाओ तो बेटे को लाओ, है ना। खुद कतर में आपने देखा कि उसके यानी कि जो मौजूदा बादशाह हैं उनके वालिद को हटा जी दिया, और इसी तरह कितने चीजें। तो सारी जगह ये पॉलिसीज अमेरिका की अब जो है बैकलैश हो रहा है। सही है। तो मसलन के और इस्लामी दुनिया में फलस्तीन की हिमायत अवाम में इस कदर बढ़ गई है कि अवाम सड़कों पर निकल गई, और यकीन। ये कुछ नहीं कर पा जी रहे, ये हाँ। कुछ नहीं कर पा रहे। ये कुछ और अब इनको अपनी इसका खतरा महसूस है। और फिर ये कि ईरान तो तुमको तुम्हारी हुकूमतों को टॉपल नहीं करेगा, जी हाँ। लेकिन खुद अमेरिका से इनको डर है कि अच्छा। अमेरिका, हाँ इनके, तो अब ये बात इनके आ रही है कि भाई जो है चाहे वो उर्दन हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो मुत्तहिदा अरब इमारात हो, चाहे वो क्या कहते हैं सऊदी अरब हो, ये सब समझ रहे हैं कि अब अमेरिका जो है अमेरिका का खौफ इनको सता रहा है। लेकिन साथ साथ वो इसी वजह से वो आप कह रहे हैं कि अब जरा सा कुछ ये करना, लेकिन अमलन इन्होंने अभी भी पॉलिसी अमेरिका के खिलाफ कोई यानी कि अमलन उससे गुरेज की कोई अमली पॉलिसी नहीं है। सही। अभी भी इनके सरजमीनों से इसराइल को के कारोबार चल रहे हैं। जी हाँ ये बिल्कुल। उनकी, हाँ उनकी रसद बहाल है। हाँ बिल्कुल। तो ये चाहे वो कोई भी हो, टर्की हो तब, या ये अरब यानी कि बादशाहतें हो तब, ये सब अपना काम करें। तो सही है। इन्होंने जो गलतियां की हैं, लेकिन इससे ये एक जरूर फायदा है मौजूदा इसमें कि चाहे टर्की के अवाम हो, चाहे वो अरब ममालिक के अवाम हो, वो बिल्कुल फलस्तीनी मसले पर बिल्कुल एक फैसला कुन यानी कि लड़ाई लड़ना चाहते हैं इसराइल और अमेरिका से, और सही। जिसमें उनके हुक्मरान उनका साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब बहुत ज्यादा दिन तक नहीं, बल्कि ऐन मुमकिन है कि जिस तरीके से अवाम उठ रहे हैं, तो खुद अवाम जो है इसराइल में न घुस जाए, अरब अवाम। तो सही। इसके बहुत इम्कानात रोशन हो रहे हैं। रोशन। तो हाँ बहुत ही रोशन हो रहे हैं। तो पूरे अरब अवाम, टर्की के अवाम, इस्लामी दुनिया के अवाम बिल्कुल यानी कि दिल से मजलूम फलस्तीनियों के साथ, साथ में जी हाँ। उनकी हुकूमतें साथ नहीं। जी तो जी। ये सूरत हाल है, ट्रंप कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अगर उसने हिमाकत की, यानी ईरान पर हमले की, तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये एकदम एक यानी कि हतमी ये बात है, ये बात यानी कि पाए सबूत को पहुंची हुई है हमेशा उन्हें ये हुआ कि हतमी जवाब। और इंशाल्लाह इजराइल के खात्मे का वक्त बिल्कुल करीब है, है। करीब आ चुका है। बहुत ज्यादा देर नहीं। या बिल्कुल जैसे रहबर मुअज्जम ने कहा कि अमेरिका अव्वल तो ये जुर्रत नहीं करेगा, अगर जुर्रत करेगा तो ऐसे तमाचे खाएगा कि वो याद करेगा। जी जी शुक्रिया, आपने बहुत कीमती ख्यालात से नवाजा। नाजरीन, हाजरीन, सामीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को इस्लाम टाइम्स वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखने के बाद अपनी तजावीज़, आरा और तबसरे से ज़रूर नवाजिएगा। राशिद आहद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती ख्यालात से नवाजा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।